پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک جنگل میں ایک خوبصورت درخت ہوا کرتا تھا۔ وہ درخت بہت ہی خوبصورت، شاندار اور پھیلا ہوا اور سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا۔ اصل میں وہ ایک درخت سونے کا درخت تھا، جس پر سونے کے سکے اگا کرتے تھے، اور یہ درخت یہ سونے کے سکے صرف نیک لوگوں کو ہی دیتا تاکہ ان کی مدد کرے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ ایک غریب کسان جو بہت غریب تھا، وہ اس درخت کے پاس سے گزرا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی درخت نے اس کی گود میں ڈھیر سارے سکے گرا دیے۔ کسان حیران پریشان کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے گرے؟ پھر درخت بولا، اے نیک دل انسان، میں ایک سونا دینے والا درخت ہوں، مجھ پر سونے کے سکے اگلتے ہیں اور میں صرف انہی لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو نیک ہوتے ہیں۔ یہ سن کر کسان نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ یہ سکے نیک کام میں خرچے گا۔ کسان بوری بھر کر ان سکوں کی اپنے گھر لے آیا اور چند سکے لوگوں کی مدد کے لیے بھی لے لیے۔ درخت نے کسان کو بتایا کہ اس کا مالک نہایت نیک انسان تھا، جس نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا اور اس پہ کچھ جادو کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے سونے کا درخت بن گیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرے گا اور نیک دل لوگوں کا ساتھ دے گا۔ کسان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب کسان بہت ہی خوش تھا۔ سونے کے سکے لیے وہ گھر کی طرف روانہ تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتائے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا اور اس کی بیوی کو اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے ہی کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن اس کی بیوی نے کچھ سکے لے کے مارکیٹ جانے کا سوچا۔ وہ سونے کی مارکیٹ کو پہنچی اور اس نے سوچا کہ کچھ سکے بیچ کر گھر کا راشن خریدے گی اور اپنا گزارا چلائے گی۔ یہ سوچ کر وہ مارکیٹ میں آئی۔ مارکیٹ میں آ کر اس نے جس سنار کو سونے کے سکے بیچے، وہ انتہائی تیز انسان تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اتنی غریب عورت کے پاس اتنے خوبصورت اور اتنے قیمتی سونے کے سکے کیسے آ سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ان میاں بیوی کی باتیں سنی اور اسے یہ راز پتہ چل گیا کہ ایک سونے کا درخت ہے جو سونے کے سکے اگلتا ہے۔ اگلے دن وہ سنار اس غریب کسان کا پیچھا کرتے ہوئے سونے کے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ اب کسان وہاں کھڑا تھا اور درخت سے اس نے چند سکے لیے اور درخت کا شکریہ ادا کر کے گھر کو چل پڑا۔ سنار انتظار کرنے لگا کہ رات ہو اور جب سب چلے جائیں تو وہ اس درخت سے سونے کے سکے حاصل کر سکے۔ رات ہوئی، سنار نے کوشش کی کہ درخت کو ہلائے اور سونے کے سکے حاصل کرے، لیکن جب اس نے ایسا کرنا شروع کیا تو درخت غصے میں آیا اور اس نے اس پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ پتھر برساتا رہا۔ سنار نے بہت کوشش کی اور اپنی جان بچانے کے لیے سر پٹ دوڑا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بہت شدید زخمی ہو گیا اور اسے شدید چوٹیں آئیں۔ جب اس بات کا پتہ گاؤں والوں کو اور کسان کو چلا تو وہ اس کی مدد کو پہنچا۔ صبح ہوتے ہی سنار نے کسان سے معافی مانگی اور اسے سونے کے سکے واپس کر دیے۔ کسان بہت ہی خوش ہوا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سکوں کو نیک کاموں میں خرچ کروں گا۔ اس نے اپنے پورے گاؤں کی مدد کی اور اس طرح تمام گاؤں والے غریبی سے باہر آ گئے۔ پیارے بچوں، اچھی اور نیک نیت والا انسان زندگی میں کبھی نہیں ہارتا، اس لیے آپ بھی اچھے بنیں۔